میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر انسان چاہے برا عمل کرے یا نیک عمل کرے، دنیا کے اندر وہ برائیوں میں مبتلا تھا، لیکن مرنے کے بعد وہ انسان یہ خواہش کرے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، ٹھکانہ جنت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کامیابی مرنے کے بعد ہے۔ یہ جو ہم اور آپ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مسجدوں کے لیے پیسہ مانگا جائے، مدرسوں کے لیے پیسہ مانگا جائے تو دور بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں فقیر کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس دنیا میں مال جمع کرنا یہ اصل کامیابی نہیں ہے، اس دنیا میں مکان بنانا اصل کامیابی نہیں ہے، اس دنیا میں گھر بنانا اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو مرنے کے بعد ہے، اصل کامیابی تو وہ ہے جو انسان مرنے کے بعد حاصل کرے، یعنی جنت حاصل کرے، وہ اصل کامیابی ہے۔ اس دنیا کے اندر گھر بنانا اصل کامیابی نہیں۔ اور یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں گے کہ میں گھروں سے لا کر بتا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ میسج دیا، پیغام دیا کہ لوگوں قرآن اٹھا کر کبھی پڑھا کرو اور دیکھو اصل کامیابی کیا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی بتائی۔ انسان جو دنیا میں گھر بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وہ انسان کامیاب ہے، وہ آدمی کامیاب ہے، یعنی وہ انسان کامیاب ہو گیا جو مرنے کے بعد اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو، اس نے اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بتائی اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا۔ جو لوگ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، دنیا کی محبتوں میں مبتلا ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، جو لوگ دنیا سے محبت کر رہا، دنیا سے پیار کر رہا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو، جس دنیا سے تم محبت کر رہے ہو، جس دنیا سے تم پیار کر رہے ہو، یہ دنیا دھوکے باز ہے، اور یہ دنیا آج تک کسی سے وفا نہیں کیا، یہ دنیا آج تک کسی سے پیار نہیں کیا، یہ دنیا آج تک کسی سے محبت کو برقرار نہیں رکھا۔ اگر یہ دنیا کسی سے وفا کرتا تو فرعون سے کر لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر فرعون نے دنیا کو سب کچھ سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے فرعون، موسیٰ تم دیکھو میں حکومت کر رہا ہوں اور لوگ مان بھی رہے ہیں، لیکن اس فرعون کو بھی مرنا پڑا، اس دنیا نے اس فرعون کے ساتھ بھی وفا نہیں کیا، اس کا ساتھ بھی چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مارنے کے چکر میں نکل پڑے ہیں۔ جب وہ لوگ نکلے بچنے کے لیے، خبر ملی ہے کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، پیچھے پیچھے فرعون لشکر کو لے کر بھاگتے ہیں اور دریا میں جا کر ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا تھا انا ربکم العالی، میں رب ہوں، میں خدا ہوں، وقت ایسا آیا کہ اسے دریا میں ڈوب کر مرنا پڑا، اور آخر میں کیا کہا الآن وقد عصیت۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں ایمان لا رہا ہوں، یا اللہ میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بس یہیں تک، اب تک تم نے ایمان نہیں لایا، اب جب وقت آیا مرنے کا تم ایمان لا رہے ہو۔ اس لیے ہم اور آپ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بے نمازی ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتا، جو نمازوں سے دور ہے، قرآن و حدیثوں سے دور ہے، دین کی باتوں سے دور ہے، زندگی میں جھانکے کہ وقت رہتی ہوئی اگر ہم ایمان نہیں لائے اور خاتمہ ہو جائے تو ہم کیا کریں۔ لوگ کیا کرتے مرنے کے ٹائم، جب مرنے کے ٹائم انسان موت قریب ہے اور اس وقت لوگ کہتے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ارے بھائی، اس نے زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوتیں نہیں کی،
اور اب اسے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، اب نماز پڑھو مجبوری میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو وقت رہتے ہوئے تم ایمان لایا کرو۔ آج علماء چیخ رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، اور دیکھیے مسجد کی دیواریں چیخ رہی ہیں، لیکن اس میں جا کر نماز ادا کرنے والا نہیں، اور مسجدوں کو لے کر لڑنے والا ہزار لوگ موجود ہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں مسجدوں کو لے کر لڑنے والے۔ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو اصل کامیابی ہے، اس اصل کامیابی کو ہم اور آپ کیسے حاصل کریں، اس اصل کامیابی کو ہم کیسے حاصل کریں، وہ کون سا اسباب ہے جن اسبابوں پر ہم عمل کریں جو ہم کامیاب ہو جائے اور اس کامیابی کو ہم حاصل کر لیں۔ تو یقیناً وہ جہنم سے بچنے کا کچھ اسباب ہے، آپ کے سامنے میں آج ذکر کروں گا۔ آئیے ذرا دیکھیے جہنم سے بچنے کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ توحید۔ ایک انسان توحید کے بغیر بچ نہیں سکتا۔ اگر انسان کے پاس توحید کا پونجی نہ ہو تو وہ ناکام ہے۔ دنیا کے اندر ایمان نہ ہو، دنیا کے اندر توحید نہ ہو تو وہ ناکام ہے، وہ برباد ہے۔ توحید ضروری ہے، اور جو انسان دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، تو اللہ کے رسول کا فرمان اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، نبی بتائیے، اے رسول آپ حکم دیجئے، نبی آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اس بات کی گواہی دے من اشہد واللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے حرم اللہ علی النار، اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھیے، حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس راستے سے چلا کرتے تھے تو شیطان بھی ڈر کے وجہ سے بھاگ جایا کرتے تھے، شیطان بھی بھاگ جاتا تھا۔ عمر بن خطاب حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر تم اس کلمہ کو پڑھ لو گے، اگر تم اس کلمہ کو دل سے گواہی دو گے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہنم کو حرام کر دے گا، یعنی جہنم میں تم نہیں جا سکتے ہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی دل سے اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو ان احادیثوں سے پتہ یہ چلا دل سے توحید کو ماننا، دل سے گواہی دینا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، یعنی جہنم سے محفوظ کرنا۔ اس لیے لوگوں اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اس میں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اور ان میں سے ایک مذہب جو پکے سچے ہیں وہ مسلمان ہیں، ہم اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ قیامت پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور خاص کر کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہم آخری نبی کی امت ہیں، لیکن ہم جس کلمہ کو پڑھے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، وہ مسجدوں میں جا کر اللہ کو پکار بھی رہا ہے، اور جب باہر نکالتا ہے تو درگاہوں میں جا کر چادر بھی چڑھاتے ہیں، یعنی وہ شرک کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اگر موت آنے سے پہلے شرک سے بچ جائے تو ٹھیک، یعنی اگر موت آنے سے پہلے یہ شرک نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اگر شرک کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے سوال کیا اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول دو واجب کر دینے والی چیز کے بارے میں ذرا بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اگر کسی شخص کی موت اس حالت میں آئی ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کیا تھا، تو اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔
اس کے بعد فرمایا وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ، اگر کوئی شرک کرے اور اس کے بعد موت آئے تو اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان شرک نہ کرے۔ ہم تو یہ ہمارے مسلمان بھائی یعنی مسلمان ہونے کے باوجود وہ شرک کر رہا ہے، مسجدوں میں جا کر اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ میں آپ ہی کو پکار رہا ہوں، آپ ہی کی عبادت میں لگاؤں، لیکن جب وہ باہر آتے ہیں، باہر آنے کے بعد درگاہوں میں چادریں بھی چڑھاتے ہیں، جا کر دعا بھی کرتا ہے، یعنی اس کو مشکل کشا بھی سمجھ رہا ہے، حاجت روا بھی سمجھ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اگر ایسا لوگ زندہ ہے، اگر ایسا لوگ موجود ہے تو اسے بتا دو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ کیوں؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا کہ شرک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یعنی اس شخص پر جہنم کو واجب کر دیا گیا ہے، یعنی جنت اس انسان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ جہنم واجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرنے کی کوشش کرے۔ تو شرک سے بچنا چاہیے۔ اور آپ کو بتا دوں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر ایک مذہب ہے جو سناتن دھرم ہے، اس دھرم کے ماننے والوں کی کتابوں کے اندر بھی اس بات کی گواہی دی گئی ہے کہ شرک نہیں کر سکتے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے ہم سر نہیں جھکا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاپ ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ایشور نے روکا ہے۔ ذرا اٹھائیے ان لوگوں کی کتابوں کے اندر اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ یا چتیو یو پمما نستسما دیوی شوری ریسا، بتایا جا رہا ہے لوگوں اسی سے مانگو وہی دینے والا ہے، اس ایشور سے مانگو، اس پرماتما سے مانگو، اس رب سے مانگو، اس مالک سے مانگو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ نستسما دیوی سوریہ ریشا، اگر تم کسی دیوی دیوتاؤں کے سامنے، اگر تم کسی اور کے سامنے جا کر ہاتھوں کو اٹھاؤ گے تو وہ دینے والا نہیں ہے۔ ارے مانگو اسے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، مانگو اسے جس نے اس جہان کو پیدا کیا ہے، اسے مانگا کرو تب تمہیں کچھ ملنے والا ہے۔ اسی لیے بھگوت گیتا اٹھائیے، اس کے اندر ایک منتر ہے اور واضح طور پر یہ بتا دیا لوگوں کو، اے دنیا والو یہ کہ ایشور کے اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی برابر ہے۔ ہوم نراکارم مست نیہ آکارم مست نیہ پتاست نیہ پترم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، نیہ پتاست نہ وہ کسی کا باپ ہے، نیہ پترم مست نہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ بات کس لیے بتائی گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ان لوگوں کی بتا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے، یہ جو سوچ رہے ہو یہ غلط سوچ ہے، ہٹا کر پھینک دو۔ اور آپ کو بتا دوں قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، سورہ احد اٹھائیے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں۔ اے نبی حکم دے دیجئے، آپ بتا دیجئے اللہ کے ساتھ کوئی ساجی و شریک نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا اولاد، نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، کوئی نہیں ہے، ساجی و شریک کوئی نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے۔ اس لیے شرک سے بچو، توحید کو اپنی زندگی میں شامل کرو، یہ جہنم سے بچنے کا پہلا سبب ہے توحید کو اپنانا۔ نمبر 2 جہنم سے بچنے کا دوسرا سبب اخلاص پیدا کرنا، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، یعنی اخلاص کا معنی خالصتاً اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو، مالک کی عبادت مالک کی رضا کے لیے ہو، جس نے زمین پیدا کی، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، اس کی عبادت اس کے لیے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہ ہو، عبادت میں ریاکاری نہ ہو، عبادت میں دکھاوا نہ ہو،
اگر ہم اور آپ دکھاوے کام کرتے ہیں تو ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتا تھا، جس کی عبادت میں ریاکاری ہے، جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے، اس انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتایا، اے میرے صحابہ تم غم کے کنویں سے بچو۔ آپ سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول یہ غم کا کنواں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ غم کا کنواں یہ ہے کہ جو جہنم خود 400 مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے، 400 مرتبہ معافی پناہ طلب کر رہی ہے، وہ غم کا کنواں، اس سے معافی طلب کرو۔ پوچھا گیا اس میں کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو داخل ہونے والے ہیں؟ فرمایا گیا ہے اس میں وہ انسان داخل ہوں گے جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، جو انسان ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے عبادت کر رہا ہے، اس انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ آئیے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس انسانوں پر آگ بھڑکائی جائے گی جو ریاکاری کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ہوں گے، 3 شخص ایسے انسان ہوں گے جس پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ان میں سے ایک شخص یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا ایک طاقتور انسان جو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی تھی، اسے سوال کرے گا بتاؤ میں نے تمہیں طاقت دی تھی تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا اللہ میں نے یہ طاقت اسلام کے لیے لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا تھا۔